ایک بریک آیا ہے اور اس بریک میں چونکہ سیاست تو رکتی نہیں ہے، زندگی رکتی نہیں ہے، دنیا نے رکنا نہیں ہے. ہاں اگر ہماری زندگی رکی ہو سکتی ہے، لیکن ارد گرد معاملات رکے نہیں ہیں اور وہ اسی طرح چل رہے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ میں اس بریک کے بعد یا اس سوگ کے بعد آغاز دوبارہ سے ولی باغ سے آپ لوگوں کے تھرو کروں. کچھ اہم باتوں کی طرف سیدھا جانا چاہوں گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بارشوں نے پورے پختونخوا میں کافی نقصان کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پختونخوا کی کوئی رہنما یا حکومت ہے یا پختونوں کی کوئی حکومت یا نمائندگی ہے، لیکن میں اپنے قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ جن پہ بھی ان بارشوں میں یا سیلاب کی وجہ سے سخت حالات آئے ہیں ان کی مدد کرے. اور میں بطور CEO باچا خان ٹرسٹ اپنے KKO خدائی خدمتگار آرگنائزیشن کو یہ حکم کروں گا کہ وہ اٹھ کے ہر قسم یا ہر لیول تک جائیں اور لوگوں کی مدد کریں. اس دوران بہت باتیں ہوئی، میری ذات کو لے کے بہت باتیں ہوئی اور میرے ذات سے جڑا ہوا ایک نیا عہدہ اس کو لے کے بہت باتیں ہوئی. میں وضاحت تو نہیں کروں گا، لیکن میں مشکور ہوں گا جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا، جنہوں نے میرے والد صاحب کو اور مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی، بلکہ میرے خیال میں وہ اس پہ زور دے رہے تھے کہ میں مظلوم قومیتوں کی نمائندگی کر سکوں. اور ان کا والد صاحب کے ساتھ بحث ہی یہ تھا کہ یہ جو وکالت ہے یہ ہم سے بہتر کوئی کر نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے والد صاحب کو منایا. لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی. میں آج آن دا فیس آف اٹ کہتا ہوں، اگر میں اس طرف سے ہوتا تو مجھے بڑی آفریں ملی ہیں. مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کے لیے گورنرشپ کی آفر ملی ہے. مجھے الیکشن کے بعد وزارتوں کی آفریں ملی ہیں. مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کو الیکشن کے بعد اسی طرح سینٹ میں نمائندگی کی آفریں ملی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ آفریں میں نے ٹکرائی ہیں. میں اگر آج سینٹ میں بیٹھا ہوں تو میں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے اپنے ورکرز کا مشکور ہونا چاہیے مجھے کہ میں ان کی بدولت آج سینٹ میں بیٹھا ہوں. اور خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان جیسے صوبے سے ایسے حالات میں آیا ہوں کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا. اب اس پہ میرے ساتھ کوئی کتنا بھی بحث کرنا چاہے، ہر حد تک بحث کرنے کو ہم تیار ہیں کہ میں سینیٹر بناؤں، لیکن مجھے ایک بھی ووٹ نہیں ملا. وہ ایک فارمولہ بنا اور وہ فارمولے میں اتحاد بنا. اس اتحاد میں عوام مریں گے انشاءاللہ، یہی بات لبوں پہ ہوگی. لیکن اب ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ پختونوں کے ساتھ ساتھ اب چونکہ نمائندہ بلوچستان سے آیا ہوں تو انشاءاللہ اس میں بھی مزہ آئے گا کہ اب میں ایک کی جگہ دو
جگہ کی وکالتیں لڑوں گا اور انشاءاللہ کھلے عام ہوگی۔ اس دوران ایک معاملہ اٹھا 6 ججز کا۔ پاکستان میں ہم پتہ نہیں کون کون سے ٹرک کے بتی کے پیچھے لوگ لگا دیتے ہیں اور ہم لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس لگے، پھر حالات ایسے تھے کہ ٹیررسٹ کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب جس ملک میں دہشت گرد، میں نے اس دن بھی کہا، جس ملک میں کچے کے ڈاکو کے خلاف گواہ نہیں ملتے، اس ملک میں پکے کے ڈاکو کے خلاف آپ کو گواہ کہاں ملے گا؟ اس ملک میں آپ کو جنرل فیض کے خلاف کوئی گواہی دے گا؟ وہ تو ایک بیچارہ جج نے سر عام گواہی دی، کھلے عام گواہی دی، فیصلے ہوئے۔ کیا تاریخ کو دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے تو مجھے ایک دور اور ایک کردار جوڈیشری کا بتائیں جس میں پاکستان کے آئین یا پاکستان کی جمہور یا پاکستان کی عوام کی خاطر جوڈیشری نے کوئی قدم اٹھایا۔ میں یہ نہیں سمجھتا، اور بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججز نے جو بات اٹھائی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ڈرامہ اب ان لوگوں کو صاف کرنے کے لیے، جیسے اب ہم کل سن رہے تھے کہ اس کا فیض حمید کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب ہم کس کے پیچھے پڑ گئے؟ میں نے یہ کیا ہے لیکن میں نے یہ فلانے کے کہنے پہ کیا ہے، تو یہ بھی مجرم اور وہ فلانا بھی مجرم۔ اور پاکستان کا آئین ہر ادارے یا ہر بندے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آئین کے خلاف قدم اٹھانے کا کہے، آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا میرے خیال سے اگر کوئی صحیح ملک ہوتا، اگر عدلیہ یا عدل اور انصاف ہوتا، تو جنرل فیض حمید اپنا اقرار جرم کر چکے ہیں آن ریکارڈ۔ لہٰذا میرے خیال سے وہ بھی مجرم ہے اس کیس میں، اور جن جن کے بارے میں انہوں نے گواہی دی ہے وہ گواہ بھی بن گئے، اقرار جرم کر کے خود گواہ بھی بن گئے۔ تو اقرار جرم اگر کر لیا تو مجرم ہے، اور جن کے خلاف گواہی دی ہے وہ سب جتنے بھی ہیں وہ سب میرے خیال میں مجرم ہیں۔ میں جو ریجن میں حالات دیکھ رہا ہوں تو ہم سب کو میرے خیال میں ایک جھٹکے سے اٹھ جانا چاہیے۔ ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی سعودی عرب سے، خیر مقدم کرتے ہیں جی، خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کچکول کو مارا ہے، خیر میں جہاں سے جو پھینکتے ہیں ہم خیر سلوٹ کرتے ہیں، لوگ نچاتے ہیں، وہ سب ہم کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سودا کہ ایران کا سودا تو نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوج ایک دفعہ پھر ہجرت کے لیے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام کو پیش کرنے کو تیار تو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میری نظر میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، سعودی عرب کے وفد کا آنا، ایران پہ حملہ ہونا، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اور ہم کے یہ بے وقوف افغانستان کی، ہم نے ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان قوم، جو میری اپنی قوم پختون افغان قوم کو اسلام کے نام پہ تباہ کر دیا۔ آج تک 50 سال ہو گئے، اس تباہی کے نقصان وہ قوم بھی جھیل رہی ہے، اور اس قوم کا جو حصہ ادھر ہے، بدقسمت پختون افغان جو افغانستان میں ہے یا جو پاکستان میں ہے، اس لڑائی یا انہوں نے جو اجرت کیا ہے، اس اجرت کا صلہ آج تک اس پورے بات ہے کہ پنجاب پاکستان ہے، پاکستان پنجاب ہے، جب تک وہ محفوظ ہے پورا ملک باقی جلتا رہے، جو بھی ہو،
پیسوں کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے رہے، ان کے پاس پیسے آتے رہے، لہٰذا میں آج سے باشندے تھے ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا. اور عجیب بات ہے، آپ اسلام آباد جائیں، وہاں گلی کوچوں میں یہ چائنیز گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ اسلام آباد جائیں، یہ ایک ہی ملک ہے پاکستان، وہاں آپ کو مارکیٹوں میں واک کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، سائیکلوں پہ چلتے ہوئے چائنیز ملیں گے، لیکن کبھی کسی چائنیز کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن وہی چائنیز اگر پختونخوا آتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو 7ویں نمبر پہ ملک دنیا کا دفاعی ادارہ ہے، اس دفاعی ادارے نے سی پیک کا 10% دفاع کے لیے مانگا ہے کہ جو سی پیک کا پیسہ ہے اس کا 10% سیدھا آپ سیکیورٹی میٹرز کے لیے ان کو دے دے، تو پھر وہ آپ کے ایسی دفاع. پولیس کا ہر باشندہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے، آئین کا فورس ہے. بیچارے آپ کو سیکیورٹی حالات میں سنبھال رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے قوم کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ پولیس ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات میں، ان سیکیورٹی حالات میں پولیس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے. تھانوں کے حالات دیکھیں آپ، پولیس کے وینس کے حالات دیکھیں آپ، ان کے اور حالات دیکھیں. یہاں بدقسمتی سے ایسے حالات پر ہو جاتے ہیں کہ واقعہ ہوا شانگلہ میں، جو میں نے اتنی بڑی بات کی. ہمارے آئی جی صاحب والے کو مار گیا. اس نے بولا کیا کر رہے؟ اس نے بولا اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیکھ رہے. اب ڈی آئی جی ملکنڈ اس کی بیوی کا بھائی ہے، تو چھری تو گھر بیٹھی ہوئی ہے. اب ہمارے آئی جی صاحب ماشاءاللہ، واقعہ ہوتا ہے ملکنڈ میں. ڈی آئی جی ملکنڈ چونکہ بردر ان لا ہے، تو ڈی آئی جی ملکنڈ کا ڈی آئی جی ہزارہ اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہی سزا ہونی ہے تو یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو ملے، اور اگر سسپینشن ہی سزا ہے جو انہوں نے ڈی آئی جی ہزارہ کو دی ہے تو ڈی آئی جی ہزارہ سے وہ سسپینشن کی سزا واپس کر کے یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو دی جائے. اور اگر یہ بدنیتی سے ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہی سزا آئی جی پختونخوا کی بھی بنتی ہے، اس کو بھی ایک سسپینشن لیٹر آ جانا چاہیے. پختونخوا جیسے میں نے شروع میں کہا، بے یار و مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حکومت نہیں. میں نے پشاور میں کہا تھا کہ عسکری پارلیمنٹ میں عسکری گورنمنٹ، اور الحمدللہ میری بات کچھ دن بعد خود ہی ثابت ہو گئی جب کور کمانڈر کے پاس چلے گئے، اور پھر کوئی وضاحتیں دے رہے کہ یہ افطاری تھی اور کوئی وضاحتیں دے رہے کہ نہیں افطاری نہیں تھی. چلے افطاری تھی یا نہیں تھی، لیکن کور کمانڈر صاحب کی حاضری تھی، یہی ہمارے لیے کافی تھا. اور پتہ چلتا ہے پختونخوا کو ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے. پچھلے 10 سال پختونخوا تباہ ہوا ہے. پچھلے 10 سال پختونخوا کو کوئی حق نہیں ملا. پچھلے 10 سال پختونخوا کی جو 18 امینڈمنٹ میں جو رائلٹیز تھی، جو کچھ تھا، وہ پختونخوا کو نہیں ملا. اور وہ مزید کمپرومائز، اور یہ جو عسکری حکومت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اس کو لایا اس لیے گیا ہے کہ پختونخوا کے وسائل کمپرومائز ہو. وہ پہلے دن سے 18 امینڈمنٹ پہ کمپرومائز ہے. میں آج سمجھ نہیں آ رہی، پورے پاکستان میں اوت لیے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں پارلیمان شروع ہے، پورے پاکستان کا نظام شروع ہے، ہمارے عسکری پارلیمان کا نظام بند ہے. ہمارے عسکری پارلیمان میں اوت نہیں لیے. یہ ڈرامے نہ دکھائیں، ہمیں پتہ ہے علی امین گنڈاپور جو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اور میں نے کل بھی بدقسمتی سے میرے پہلے وہ ایکسپیرینسز ہے نیشنل اسمبلی میں. مجھے تو یہ لوگ قسم سے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کہ یہ لوگ مجھے کیا دکھے، اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے جو دکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ وہی دکھے ہوں گے. تو یہ ڈرامے نہ دکھائے جائے. یہ بالکل پاک جو ادارے ہیں
ان اداروں کے خواہش سے پاکستان میں یہ پارلیمان جو ہے یہ فش مارکیٹوں کے منظر دکھاتے ہیں. یہ ان کے خواہشات ہے کہ ایک دفعہ ایک کو لے کر آئے, پھر کہیں دوسرے کو لے کر آئے, اور دونوں کو پھر رکھنا ہے, ایک کو پھر دوسرے پہ پریشرائز کرنا ہے اور دوسرے کو ایک پہ پریشرائز کرنا ہے. ہمارے پارٹی کے سرکردہ لوگوں سے سیکیورٹی واپس لی جائے. میں 2 باتیں کروں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ زندگی گزاری ہے اپنی, عدم تشدد کے علمبردار ہیں, تشدد نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہر حد تک کریں گے. اگر ہم سے سرکاری سیکیورٹی لی جاتی ہے تو میں بطور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اپنے پارٹی کے سب لیڈرز کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ذاتی بندوبست کریں اور اپنا سیکیورٹی کا آپ جو بھی بندوبست کر سکتے ہیں آپ کریں. انشاءاللہ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا میں اس کا جواب دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے پارٹی کے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو یاد رہے میں سیدھی بات کروں گا, ڈائریکٹلی سی ایم پختونخوا, آئی جی پختونخوا, سیکٹر کمانڈر پختونخوا, کور کمانڈر پختونخوا, یہ 4 بندے میرے پارٹی کے ورکرز کے ذمہ وار ہوں گے. اگر میرے پارٹی کے کسی ورکر کو نقصان پہنچتا ہے انشاءاللہ میں ذمہ واری لوں گا. ان کے گھر والوں کے ساتھ خدا نہ کرے لیکن یہ FIR میں لانچ کروں گا اور یہ 4 بندے سیدھے ہمارے ذمہ وار ہوں گے, کیونکہ یہ عجیب ماحول بنا رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے 40,000 طالبان کا ریکنسیلیشن کر کے ان کو میدان میں چھوڑ دیا ہے. ہمیں اس گلی پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں جس گلی میں یا ہمیں اس گاؤں لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس گاؤں کے کتے کھلے تھے اور اس کے پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کتوں کو چھوڑ کے پتھر باندھنا یہ میرے خیال میں ٹھیک کام نہیں ہے. ایک طرف آپ نے کتے چھوڑ دیے دہشت گرد کے نام پہ اور دوسری طرف آپ ہمیں ان کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے, ذاتی کوئی اغراض نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کا ہر لیڈر اور ہر ورکر پختونخوا اور پختونخوا کے باشندوں کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. انشاءاللہ اس میں ہم سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنے کو بھی تیار ہیں. میں باجوڑ کے قوم سے آپ کے تھرو یہ اپیل کروں گا کہ ادھر آنے والے کچھ دن میں انتخابات ہیں, نکلیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, بڑھ چڑھ کے نکلیں, الیکشن میں حصہ لیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کی رائے کی عزت اور احترام ہو جو پورے ملک میں نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ. آپ کے اگر کوئی سوال ہو. ولی صاحب اس وقت ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام جاری ہے جو کہ اس کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے. سر اس وقت میدان میں اس طرح کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں PTI سمیت سب جماعتیں مل کر آگے کا کوئی عمل بنائے؟ دیکھیں آپ پرفیکٹ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں اور پرفیکٹ کنڈیشن پاکستان میں ناممکن ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے جمہوریت کی, سیاست کی, جمہوری لوگوں سے, سیاسی لوگوں سے. کلٹ سے بات نہیں ہو سکتی. کلٹ بات کرنے کو تیار نہیں. وہ لوگ جو اندھے ہو, وہ لوگ جو گنگے ہو, وہ لوگ جو بہرے ہو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن جو اندھے اور گنگے ہو, اندھے اور بہرے ہو لیکن گنگے نہ ہو اور منہ پہ صرف گالی ہو, ان سے آپ کیا بات کریں گے؟ لہٰذا ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کریں گے. باقی جو پاکستان میں آپ نے بات کی, پاکستان بطور ملک ایک معاشی بہت برے وقت سے گزر رہا ہے, لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ وہ 15% لوگ جن کے لیے یہ پاکستان آزاد ہوا تھا, کیا ان کو بھی کوئی معاشی مشکلات ہے یا نہیں؟ مسئلہ تب ہوگا جب ان کو بھی معاشی مشکل ہوگا. ہم اور آپ اگر بھوکے بھی مریں گے ان کو بھی مسئلہ ہے. ہم جس طرح آپ عراق کے حوالے سے بات کی ہے تو اس سوال سے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس سوال سے آپ یہ ایشو ایوان بالا میں اٹھائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو اٹھائیں کہ جس طرح آئین اختیار آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی
کہ سارے ادارے آئین کے اندر رکھ کر کام کریں گے. تو چونکہ اخبار کی اس طرف کوئی قرارداد یا ایشو آپ سے ایوان بالا میں اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ جی صاحب یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. صرف یہ نہیں اور بھی بہت کچھ ہے اور میں گیا ہی اسی پہ راضی ہوا ہوں کہ میں نے جانا اسی لیے ہے. ایوان بالا میں میں صرف اوت کے لیے گیا ہوں. میں آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا. یہ جو میری باتیں آپ کے ساتھ ہے یہ صرف پریس کانفرنس کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ ایوان بالا کیا ہر اس پلیٹ فارم پہ میں یہ باتیں اپنے قوم، جس طرح میں نے کہا اپنی قوم پختون قوم اور پھر پختون قوم کے ساتھ ساتھ بلوچ قوم اور بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مظلوم قومیت ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے. عمر صاحب آپ نظام سے کافی شکایتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے کمپرومائز کر کے سینیٹر بن گئے سر. آپ سینیٹر بن کر پاکستان کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے کیا اچھا میں نے اتنا بڑا پڑپڑا بول دیا. آپ ہل پھول کے میں آپ کو دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں. آپ تھوڑا دوسروں کو بھی سوال اچھی چیز ہوتی ہے. نیا نیا بندہ آیا تو اس میں جوش ہوتا ہے کہ 100 سوال ہو تو 100 کے 100 میں کروں. لیکن یہاں 100 لوگ ہیں بچے ان کو سننے دو. آپ کان کھول لیتے جو آپ مجھے پھر جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں میں بڑی مشکل سے ادھر سے نکل کے آیا ہوں. تھینک یو. د الیکشن وروسته تاسو تحریک یو اعلان کړو د چې کومه ټکی د غلی شوی و هغه تحریک آیا هغه به جاری وي که نه هغه زه چې تاسو ډېر مشکور یم او ډېر میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے ایک بہت اچھی طرف آپ نے وہ کیا بلکہ میں یہ ایک پوائنٹ بالکل بھول گیا. وہ تحریک وہ انشاءاللہ ہماری اس دن تک ہے جس دن تک کامیابی نہیں ہے. یہ نعرہ اب ہمارا جمہوری یا سیاسی نہیں ہماری زندگی کا نعرہ ہے. اب آئین کے اندر ہر ادارے کو رہ کے کام کرنا ہوگا. اب ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا ہوگا. اب ہمیں پاکستان کے ہر ادارے کو آزاد کرنا ہوگا. اب دفاعی ادارے کو بارڈر جانا ہوگا. اب دفاعی لوگوں کو بیرک جانا ہوگا. اب سب نے وہ کام کرنا ہوگا جو جس کام کے لیے ہم یا بھرتی ہوئے ہیں یا ہم نے جس کے لیے اوت لی ہے. اوت کیا ہے؟ عہد. کس کے ساتھ؟ اللہ. اس عہد پہ سب کو اب کام کرنا ہوگا اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آنے والے جمعے کو انشاءاللہ بنیر میں عوامی نیشنل پارٹی ایک بھرپور احتجاج کرے گی دوپہر کے 2 بجے اور آپ کو وہی سب سننے کو ملے گا. میں پورے قوم کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ولی باغ کے لیے ایک سیٹ کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیں سوات میں اگر کسی نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے ان کو بولا کہ ولی باغ کے لیے سیٹ لینا یا کوئی عہدہ لینا کوئی مشکل یا بڑی بات نہیں. لیکن مسئلہ عہدوں کا نہیں. یہ میں نے قوم کو دکھانا تھا. یہ میں نے ان اداروں کو دکھانا تھا کہ ہم نے 100 سال سیاست جمہوریت کی ہے. ان حالات میں بھی میں گیا ہوں. یہ میں نے ان کو اپنی قوم کو ان سب لوگوں کو جو یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ممبر نہیں بن سکتا. ہمارے لیے ممبری کوئی بات نہیں. لیکن جو ہماری اصل مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ اس پہ چلتے رہیں گے. میری ممبری میں آج پہلے سیشن میں جا کے استعفیٰ لکھوں گا. ممبری میرے یقین مانے اس سینٹ میں مجھے گھٹن ہو گئی تھی. الحمدللہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں کہ میں ان چیزوں کے لیے کبھی نہیں کرتا. تحریک تحفظ آئین دپاره چې کوم دغه اتحاد جوړ شوی دی کو فرض کړه د هغوی د طرف نه تاسو ته بلنه درکړي شي نو تاسو به د هغې حصه جوړئ که نه؟ چې راته وایي چې خدای یو دی نو منم نور زه دغې خلکو سره هېڅ سر تحریک تحفظ آئین کی بات ایک طرف پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جہاں اس صوبے میں جو محسوس نشستیں ہیں ان پر حلف لینے کے لیے امیدواروں سے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ایوان بالا میں بھی پختون قوم کی نمائندگی ایک عرصے کے لیے تھوڑی سی ٹرک کے بندے کے پیچھے نہ لگے. ایوب خان کا پوتا آئین کی بالادستی سے کہے گا ہمیں یا
مطلب وہ فوج کے ٹٹو یا وہ بابک صاحب کہتے تھے مورے، یہ ہمیں آئین کی بالادستی سے کہیں گے. خدا را ان کے لیے آئین اس حد تک ہے کہ ان کا یہ ناصور وزیر اعظم بن گیا. جس دن ناصور وزیر اعظم بن گیا پھر نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ان کا آئین صرف اس وقت تک ہے اور ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، کبھی بھی ہم نہیں چل سکتے. بل خاطر تاسو ذکر وکړو چې په درېیم ځل باندې داسې وایي حکومت راغلو، په درېیم ځل یې ورته اختیار ورکړو. دلته کې خو زموږ قام چې کوم دی، یو صحتګار چې کوم دی، هغه ټنګ دی، یو بل چې کوم دی ورسره د بیاټي خبره کېږي. د ایپي په حکومت کې چې اساسي هسپتال کې ډایلاسیس ماشینونه راغلي، نن چې یو دغه کوله چېرې ډایلاسیس ماشین ته بقات شو، چونکې په چاندو باندې د حکومت کې بقات شوي. اوس قام چې کوم دی چې قام په دې باندې څنګه تاسو نن دغه تمه ساتي کنه په دغه وی زموږ د صحتګار د 10 روپۍ یا 10,000 روپۍ آیا خلکو ته څه نه ګوره داسې کار دی چې دغه خبرې دا خبرې موږ هم ډېرې کړي دي، خو مسله دا ده چې قام ستا په څه ګناهګار شو؟ دلته په 45 او په 47 کې د ټول جمهوریت وکړ، دلته خو تا له پارټیز کې د قام ټول حق وکړ. قام ستا له مجرم دی چې ستا قام ته دی فری اینڈ فیر انتخابات ملو شي او بیا د پښتون قام راپاسي او داسې سپک خلک د کامیاب کی بیا ستا قام مجرم دی. خو دلته خو قام به یو وخت وټونه چې او شیشې روکاږي نو په 45 او 47 کې نور کارونه کړي. لہذا صوبه خو تباه ده. صوبه خو ما چې تا ته څنګه ووایي چې اخري د دې صوبې آبادي دا نه چې عوامي نیشنل پارټي وه، خو د 2013 نه پس ما ته یو قدم د دې صوبې د آبادۍ وکړی او نن خو هغه بي آر ډي هغه خو بیا هم لا ټیک شوه. اوس خو یې په لنګرخانو او په خیر پسې ور واچوه. لکه دا قام خو پښتون قام دی، ته خو الحمدلله لاس ټول عمر داسې نیولی دی، اوس د فطري طور خیر مار جوړوي چې دې د خوراک پسې هم په خیر ګرځي چې زما زنانه د کچکول راغشتي دا د لنګرخانو کې ولې څه چل په پنجاب کې د وړو کورونو ته رسي او زما پښتانه د په لنګرخانو پسې ګرځي. دا خو شرمول دي، الټه مسخرې کول دي د قام په سودا دی. مجرم هېڅ چرم پښتون او څه خلک به وي، دا نه ده څه خلک به وي، خو پښتون قوم ایز ا هول هېڅ چره نه دی. زکات د پیسې چې په ویډیو باندې دا غوډو چې طریقې چې زکات د کم پیسې چې راغلي وي هغه په خپل کسانو کې تقسیم کړي دي او خپل کسانو کې چې دین غیر مستحق د زکات پیسې چې چا خوړلي خدای تبا کړي موږ لیدلې دي. لہذا د هر باټې چې دي ځان دې دیو ساتي، دا د الله د غاړې د غریبو خلکو د پاره د ضرورتمندو خلکو د پاره، لہذا د دې انتظام وساتي دا چې چام خوړلې دي خدای غرق ته تبا کړي. ډیره مهرباني.